وزیر مصطفیٰ، مراد قلب خیر البشر، امام الہدا، ترجمان مصطفیٰ، عادل اعدل، کاتب وحی، امیر المؤمنین، امام الصحابۃ والتابعین، تاجدار صدق و عدالت، حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم شہادت جس کی شوق یکم محرم الحرام کو ہے، اگرچہ اس حوالے سے تاریخی طور پر کئی اور ایام بھی ملتے ہیں، 26، 28، 29 ذی الحجہ بھی آپ کے ایام شہادت کے حوالے سے روایات ملتی ہیں۔ تاہم جیسے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم یہ ایام جب آتے ہیں تو یہ بہانے بن جاتے ہیں ان مقدس ہستیوں کے ذکر کو سننے اور سنانے کے لیے، وگرنہ سارا سال ہی ان کے تذکارے جمیلہ کیے جائیں تو کم ہے، کیونکہ ان ہستیوں نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عظیم المرتبت بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ قیامت تک اگر ان کی شانیں بیان ہوتی رہیں تو زمانہ مہکے گا ضرور، زمانے میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ، آپ فرماتی ہیں، امام احمد بن حنبل مسند میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ام المومنین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب نیک لوگوں کا ذکر ہو تو میں عمر کا ذکر ضرور کیا کروں۔ اسی سے قریب روایت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اذا ذکر الصالحون فحی اللہ بعمر، کہ جب بھی نیکوں کا ذکر ہو تو عمر کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ ان اسلامہ کان فتحا، حضرت عمر کے اسلام نے نصرت کے دروازے کھولے۔ وَإِنَّ هِجْرَتُهُ كَانَتْ نُصْرًا، آپ کی ہجرت نے اسلام کی مدد کی۔ وَإِنَّ أَمَارَتَهُ كَانَتْ رَحْمًا، اور آپ کی جو امارت تھی، آپ کا دور خلافت تھا، یہ امت کے لیے رحمت تھا۔ وَإِيمَ اللَّهُ، جملے قابل غور ہیں، ایم اللہ، اللہ کی قسم ہے، لو اعلم قلبا يحبه عمر لاحببته، یہ آج ہمیں جو کہتے ہیں نا، یہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ، یہ پیروں فقیروں کو ماننے والے، یہ جذباتی ہوتے ہیں، یہ بات بات پر کہتے ہیں کہ میں تیرے کتیاں دا نوکر۔ آؤ ذرا صحابہ سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا رویہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، لو اعلم قلبا، اگر میں کسی کتے کو جانتا ہوتا کہ یحبہ عمر، وہ کتا عمر کا پیارا ہوتا، لاحببتہ، میں اس کتے سے بھی پیار کرتا۔ بھائی جان، جہاں محبت، پیار اور عشق ہو نا، کیا کہا تھا بلے شاہ نے؟ اس نے کہا تھا کہ کتیاں دے پیر چما دیندا عشق، وچ بازار دے نچا دیندا عشق، جدوں عشق اپنی کرن تے آ جاوے تے پھر نیزے تے سر اٹھا دیندا عشق۔ بھائی جان، جہاں پیار اور محبت ہوتی ہے نا، وہاں ایک اس کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں، اے عبداللہ بن مسعود، ہم آپ پہ قربان، آپ بھی صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، خدا کی قسم ہمیں ہر اس ذات سے پیار ہے جو رسول سے پیار کرتی ہے۔ سوچو نا ذرا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر عمر کسی کتے سے پیار کرے، میں اس کتے سے پیار کروں، تو عمر کا آقا جسے اپنا محبوب بنائے، ہاں، نبیوں کا امام جنہیں اپنا محبوب کہے، جن سے محبت کا اعلان کرے، ہم سنی ان سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ اس لیے بہت سارے جو لبرلز ہیں یا جو دنیا دار جن کو یہ رشتوں کی قدر نہیں ہے، وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ صحابہ کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں آپ لوگ جو محراب و ممبر والے ہیں یہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، اتنا بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بابے، تجھے پتہ کیا ہے کہ یہ ہیں کون ہے؟ انہی کو جب ماں کی گالی دو تو بندوقیں نکال لیتے ہیں۔ وہ تجھے تیری اکیلے 2-4 بچوں کی ماں تجھے اتنی پیاری ہے تو ہمیں امت کی ماں پیاری نہیں ہوگی؟
ہاں اس لیے یہ محبت اور پیار کے معاملات ہیں. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جب تعداد 39 ہوئی، کتنی ہوئی؟ 39 ہوئی. کفار کی طرف سے شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ان کی برائیاں اور ان کا ظلم و ستم اپنی اب آخری حدوں کو چھو رہا تھا، اور حضرت عمر بھی ابھی تک اسی کیمپ میں کھڑے تھے. ایک دن میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے. میرے نبی نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمرو بن الشام. یا اللہ میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں مولا، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمرو بن شام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے اس کی تقویت و عزت کو بلند فرما. گویا آواز آئی محبوبہ، جو پہلا نام تیری زبان پہ آ گیا ہم اسی کو قبول کر لیتے ہیں. حضرت عمر میرے نبی کی خدمت میں آئے تو کسی اور ارادے سے تھے. قرآن کی آیتوں نے عمر کے باطن کو تبدیل کر دیا. اب وہ عمر جو میرے نبی کا سر لینے آیا تھا، جملہ میرے ذہن میں رکھنا ہے، وہ عمر جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر لینے آیا تھا، وہ عمر میرے نبی کے قدموں میں اپنا دل رکھ کے جا رہا ہے. برادران اسلام، میرے نبی مکرم کی نبوت کا اقرار کیا، کلمہ پڑھا. حضرت عمر اسلام کے دامن میں آئے. ادھر جیسے ہی مکے میں خبر ملی، مشرکین مکہ کو پتا چلا عمر مسلمان ہو گیا ہے. صحابہ فرماتے ہیں آج مکے کے مشرکوں کی حالت یہ تھی کہ حضرت سیدنا عمر ادھر حضور کی خدمت میں آئے، یہ پہاڑی پہ بیٹھ کے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. ادھر عمر حضور کی خدمت میں آئے، ادھر جبریل بھی آ گیا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے میرا سونا نبی، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، تیرے لیے اللہ کافی ہے اور عمر جیسے ایمان لانے والے تیرے غلام کافی ہے. عمر جیسے تیرے غلام، آواز آئے، عمر جیسے تیرے غلام کافی ہیں. برادران اسلام، یہ کون عمر ہے؟ یہ کون عمر گئے کہ جس کی عظمت و شان میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوتی ہیں، ادھر عمر کی زبان سے جملے نکلتے گئے، اللہ تائید میں قرآن نازل فرما دیتا ہے. ادھر حضرت عمر کے دل میں کوئی خواہش بیدار ہوتی ہے، اللہ ان کی اس قلبی خواہش کے احترام میں جبریل کو آیتیں دے کر روانہ فرما دیتا ہے. اسی لیے تو پھر کہنے والا کہتا ہے کہ صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہیں. صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہیں. نبی کی ذات پر دل سے فدا فاروق اعظم ہیں. نبی کی ذات پر دل سے فدا وہ عمر کے میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ان الشیطان لم یلق عمر منذ اسلم الا خر لوجہی. جب سے عمر اسلام لایا، شیطان جب اس کے قریب آتا ہے، اس کی عظمت شان رعب دبدبے کمال اس عمر کی ہے
ہیبت کی وجہ سے شیطان اس کے پاس آ کر منہ کے بل گر جاتا ہے۔ ابن عساکر نے یہ روایت کی ہے، یہ حدیث طبرانی میں موجود ہے، اسی طرح ترمذی کے اندر موجود ہے۔ ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، میرے نبی نے فرمایا او عمر شیطان تجھ سے خوف کھاتا ہے۔ ترمذی میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت بھی ہے، ان الشیطان لیفرن منک یا عمر، میرے نبی نے فرمایا او عمر شیطان ضرور بھی ضرور تجھ سے فرار اختیار کرتا ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ایک اور حدیث ہے، میرے نبی مکرم نے فرمایا انی لانظرو، یہ جملے سننے کے لائق ہے، انی لانظرو الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، میں نے جنوں کے شیطان بھی دیکھے انسانوں کے شیطان بھی دیکھے، یہ دونوں قسم کے شیطان عمر سے بھاگتے ہیں۔ میرے نبی کی ایک اور حدیث ہے، میری آقا نے فرمایا ما فی السماء ملک الا وهو یوقر عمر، کوئی آسمان کا فرشتہ ادھر کوئی نوری ایسا نہیں ہے جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو، ولا فی الارض شیطان الا وهو یفرق الا وهو یفرق، توجہ، کائنات میں کوئی فرشتہ آسمانوں پر ایسا نہیں ہے جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو، اور زمین کا کوئی شیطان ایسا نہیں ہے جو عمر سے بھاگتا نہ ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے خوف نہ کھاتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، اور ایک اور حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا یبن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا او خطاب کے بیٹے جس رب کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، اور جب بھی شیطان تجھ سے ملتا ہے تو جس رستے پیار ہوتا ہے شیطان وہ رستہ بدل کر دوسرے رستے پر چل پڑتا ہے۔ تو دوستان گرامی پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہیں، نبی کی ذات پر دل سے فدا وہ جن کا نام لینے سے شیاطین کانپ جاتے ہیں، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، بتانے کفر سے پوچھو کہ کیا فاروق ہے، آواز آنی چاہیے، بتانے کفر سے پوچھو کہ کیا جو ان کا نام لیوا ہے وہ گمراہ ہو نہیں سکتا، جو ان کا نام لیوا ہے وہ گمراہ ہو نہیں سکتا، کیوں کہ اس کے واسطے حق کی ضیا فاروق اعظم ہیں، کہ اس کے واسطے حق کی ضیا۔ کسی گستاخ کو ان سے ذرا مہلت نہیں ملتی، کسی گستاخ کو ان سے ذرا مہلت نہیں ملتی، شریروں کے لیے برق قضا فاروق آواز آئے، شریروں کے لیے برق قضا جنہیں سرکار نے حق سے لیا مانگ کر سید، اور جنہیں سرکار سے
سید خدا شاہد محمد کی دعا فاروق اعظم ہے، خدا شاہد محمد کی۔ نا ایسے نہیں، پتہ لگ جائے آمنہ مسجد یہ اہل سنت و جماعت کا مرکز ہے، یہاں پر علی علی کی صدائیں بھی بلند ہوتی ہیں، مجمع یوں ہاتھ اٹھا کر بابا کرتا ہے۔ کئیوں کو شک ہوتا ہے کہ کدی رافضی تے نہیں آ گئے، نہ پتر نہ، یہ رافضی نہیں بیٹھے، یہ کٹر سنی بیٹھے ہیں، دیکھنے کہ حضرت عمر کے ذکر میں کس طرح تڑپ رہے گئے، مچل رہے گئے، تو پھر کیوں نہ صدا ہے کہ صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہے، نبی کی ذات پر دل سے فدا۔ برادران اسلام، شہادت سیدنا عمر، میرے نبی کا یہ قطعی جنتی یار جو میرے رسول کے ساتھ مزار میں بھی ساتھی ہے، جنت میں بھی میرے رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی کی روایت عبداللہ بن مسعود سے مروی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت عبداللہ فرماتے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی سرور کونو مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، او میرے یارو ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آنے لگا ہے۔ فطلع ابو بکر، صحابہ فرماتے ہیں اتنے میں سونا صدیق اکبر اندر آیا، آواز آئی سبحان اللہ، کیا بات، سونا ابو بکر اندر آیا، ثم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، فطلع عمر، پھر حضور نے فرمایا او میرے یارو ایک اور جنتی تمہارے پاس آنے والا ہے۔ اصحاب پیغمبر کی نگاہیں دروازے پہ جم گئی کہ ابھی عمر کے ابو بکر کے بعد کون جنتی آئے گا؟ فرماتے فطلع عمر، اچانک عمر اندر داخل ہو گئے۔ صحابہ کی جماعت میں جدا، جنہ زور ذرا لگاؤ چاہتے بولو، صحابہ کی جماعت میں جدا، نبی کی ذات پر دل سے فدا۔ پھر آواز آئے نبی کی ذات پر دل سے فدا، فاروق اعظم ہیں۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا عمر بن خطاب میرے نبی کا وہ پیارا وفادار یار کہ جن کے اسلام لانے پر 40 کا عدد مکمل ہوا، سبحان اللہ کی آواز آیا، 40 کا عدد مکمل ہوا، 40واں فرد حضرت عمر۔ اور پھر جب عمر آئے اسلام میں داخل ہوئے تو کیوں ان کو فارق حق و باطل کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک دن میرے نبی کی خدمت میں آئے، اللہ کا نبی گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، عرض کی سونا کیا وہ حق پہ نہیں ہے؟ فرمایا عمر کیوں نہیں؟ آقا جی پھر یہ اندر کیوں؟ نماز حرم میں ہونی چاہیے، نماز ذہنی حرم میں ہونی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر حکمت کے تقاضوں کے پیش نظر یہ گھر میں نماز پڑھی جا رہی تھی، اس لیے کہ مشرکین مکہ میرے یاروں کو اذیتیں دیتے ہیں، جنہیں دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، انہیں وہ ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی آقا جی وہ پرانیاں گلاں سن، اب نماز مائر ہوگی، اس
سے پہلے کہ نماز ادا ہوتی حضرت عمر کھڑے ہو گئے، میرے نبی سے عرض کی آقا جی نماز پڑھائیے۔ عمر کی ننگی تلوار ہے، نبی مکرم نماز ادا کر رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، ادھر مشرک سامنے جبل پہ بیٹھ کر پہاڑی پہ بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ آ کر مار سکے کسی کو یا اذیت دے سکے۔ ادھر یہ منظر تھا، ادھر رب کا قرآن آ گیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ او میرے سونے یارا، او تیرے لیے اللہ بھی کافی ہے اور عمر جیسے تیرے غلام کافی ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز۔ کہاں پہ میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کہاں پہ میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ ذرا یہی رنگ نظر آنا چاہیے، آخر تک مجھے آپ کا یہی ذوق چاہیے۔ خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام یار ماشاءاللہ۔ جب اتنا میں پرانا کلام اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ سب کی زبان پہ جاری ہو، وہ نام جس نام کے صدقے میں دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام صدا لگنی چاہیے، وہ نام اے وہ نام۔ برادران اسلام، مجاہد عمر، غازی عمر، مہاجر عمر، بدری عمر، بیعت رضوان والا عمر، نبی کا صاحب مزار عمر، خلیفہ راشد عمر۔ اگلا جملہ ذہن میں رکھنا ہے، خلیفہ راشد عمر، میرے نبی کا سسر عمر۔ کس کس رشتے سے او سونے عمر ہم تجھ سے پیار کریں، کس کس رشتے کی لاج رکھیں، کس کس رشتے سے تجھے یاد کرے۔ او میرے سونے عمر، میرے پیارے عمر، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو قیامت تک اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے۔ صبح و شام 70 ہزار فرشتے جس دروازے پہ کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، سلام وہ پڑھتے ہیں، آوازیں تجھے بھی آتی ہیں۔ برادران اسلام، چونکہ شہادت عمر کو بیان کرنا ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب اللہ نے انہیں بڑی کرامتیں عطا فرمائی تھی، بڑی شانیں عطا فرمائی تھی۔ وہ 60 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر، عاشق مصطفیٰ عمر، نسبتوں سے پیار کرنے والا عمر۔ ایک دن حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نے اپنے گھر کی چھت پہ مرغی ذبح کی۔ توجہ رکھیے گا، حضرت عباس بن عبد المطلب کی چھت پہ ایک پرنالا تھا کہ جب یہ مکان بن رہا تھا میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے یہ پرنالا لگایا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ادھر اس گھر کی قریب سے گلی سے رستہ لگ گیا، اب لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ چنانچہ بارش ہوئی، نماز کا وقت تھا، حضرت عمر جمعے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے کپڑوں پہ وہ خون آ کے گرا، کپڑے خراب ہو گئے، گھر
گئے, کپڑے پہن کے آئے, اس پرنالے کو ہاتھ سے اکھیڑا, نماز پڑھی, واپس آنے لگے. نبی کے چچا حضرت عباس نے فرمایا امیر المومنین ٹھیک ہے پرنالہ تو آپ نے اتارا ہے, پر سونا اتنا عرض کر دوں یہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. اللہ اکبر. چشم فلک نے گیا, جب منظر دیکھا حضرت عمر کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی, ادھر ہی بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا اللہ کا واسطہ عباس اب وہ میرے کندھوں پہ چڑھے اور اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگائے, اس لیے کہ جس پرنالے کے ساتھ رسول اللہ کے ہاتھ لگیں گے اس کو عمر کیسے اکھیڑے. بھائی جان عقل تو یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے منع نہیں کیا ہوا تھا, بلکہ ایک ویسے ہی عام تعمیرات کے طور پر وہ پرنالہ لگ گیا. اب مفاد عامہ یہی ہے کہ اس پرنالے کو وہاں سے ریموو کر دیا جائے, پر نسبتوں کا محبت کرنے والا عمر کتنا لحاظ رکھ رہا ہے. یہ عشق عمر کی دلیل ہے. ارے پرنالے کی نسبت کا جو اتنا خیال کر رہا ہے وہ جگر کے ٹکڑوں کا کتنا خیال کرنا ہوگا. اس لیے حضرت عمر سے مروی جو حدیث ہے وہ بڑی عجیب ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر بیان کی تھی کہ حضرت عمر نے حضرت بی بی پاک سے عرض کی تھی, حضرت صدیق نے تو عرض کی تھی اللہ کی قسم نبی کے گھر والے مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ پیارے لگتے ہیں, پر عمر تھوڑا آگے بڑھ گئے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اے نبی کی بیٹی رسول اللہ کے بعد عمر کی نگاہ میں اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ آپ کی ہے. توجہ ہے. ہم ان کالے کانوں والے مشکنڈوں کی باتوں کو کیسے مانیں جو من گڑت اور موضوع روایتیں لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں عمر نے فلاں دروازہ اکھیڑا, وہ کوئی تیرا عمر ہوگا, وہ کوئی تیرا بنایا ہوا گھڑا ہوا کردار عمر ہوگا. جس عمر کو ہم سنی پیار کرتے ہیں یہ عمر تو نسبتوں سے والہانہ پیار کرنے والا ہے. اس عمر کی ان اداؤں پہ بندہ قربان نہ ہو جائے. اتنا بڑا حاکم 60 لاکھ مربع میل تک ریاست پھیلی ہوئی ہے, اور اس کا واحد امیر المومنین جس کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ کے ساتھ معاملات ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں, وہ اتنا عظیم المرتبت عمر. حضرت حسین آ کر, مشہور روایت ہے, صرف تھوڑا اس کو ملا رہا ہوں ساتھ تاکہ موضوع ذرا آپ کے دل و دماغ تک پہنچے گا, جو نئے سننے والے ہیں ان تک پیغام آئے. حضرت حسین آ کر کہتے ہیں میرے نانے کے ممبر سے اترو اترو, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہماری کوئی حیثیت نہیں, ہم ایک مسجد کے امام ہیں. یہاں کسی جرنیل کا بیٹا بھی آ کر حنیف قریشی کو کہہ سکتے اتر ممبر سے, بڑی بات نہیں ہے. ہماری طاقت بھی نہیں ہے, اس ممبر کی طاقت ہے. ہماری عزت کوئی نہیں ہے, یہ حضور کے ممبر کی عزت ہے. اس ممبر میں اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. تو جب ایک بڑے سے بڑا آدمی مجھے اگر آ کر کوئی کہے اترو تو میں اس کا کیا کروں, یا آپ جو سننے والے مقتدی ہو آپ اس کا کیا کرو؟ بولو نا ذرا, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ وہاں سے کوئی مشٹنڈا آ کر کے قریشی تلے لے تو میرے تک پہنچ سکتا ہے. یہاں ہم نے کبھی اشتعال نہیں دیا, لیکن بعض چیزیں غیرت والی ہوتی ہیں. کسی کے باپ کو کوئی گالی دے تو وہ محلے والوں سے نہیں پوچھتا کہ ہوں میں کیا کراں, وہ خود ہی حرکت میں آتا ہے, اس کا خود ہی معاملہ ہو جاتا ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اگر آمنہ مسجد کے خطیب کو اگر کوئی مشتنڈا کہے, لفظ کیا بول رہا ہوں, مشتنڈا عام بندہ کوئی کہے, بلکہ چھوڑیں کوئی میں کہتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی کہے, تو آپ نمازیوں میں کتنی غیرت آئے گی؟ بولو ذرا, غیرت آئے گی؟ آئے گی نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھا ہوا عمر ہے اور سامنے بیٹھے ہوئے مسجد کے نمازی صحابہ ہیں. تو ایک بچہ, چلو اسی صحابہ کے مجمع سے پوچھتے ہیں بزرگوں کیا ہو گیا آپ کو, اس مسجد کے خطیب کے ساتھ آپ کی اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ اس بچے کو روکیں؟ تو جواب آتا ہے یہ وہ والا آپ والا مشتنڈا نہیں ہے, یہ رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے.
یہ بچہ نہیں ہے، یہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ رسول کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین ہے۔ برادران اسلام، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، نہ کوئی صحابی بولا، نہ کسی نے اس بچے کو ٹوکا، نہ حضرت عمر کو غصہ آیا، بلکہ چشم فلک یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ حضرت عمر منبر سے نیچے اترے، جا کر حسین ابن علی کے سامنے امامہ اتار کر عاجزی سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں حسین رب کی قسم ہے، ہمارے سر پہ یہ جو عزت کے بال ہے یا رب نے اگائے ہیں یا تم آل محمد نے اگائے ہیں۔ وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، جس نام کے صدقے میں، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر۔ نا ذرا آواز آپ کی دھیمی پڑ گئی ہے، اسی طرح پورا مجمع بولے وہ نام عمر، نام عمر، نام ہے، وہ نام۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے۔ بڑا عرصہ صرف فضائل بیان کرتا رہا، آج دل کرتا ہے درد کے ساتھ شہادت بیان کرنا، چونکہ آگے واقعہ کربلا آئے گا اگلے جمعے سے، اور ہم اسی درد میں اس کو بھی بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب، میرے نبی کا یہ عظیم المرتبت یار، قام علی المنبر یوم الجمعہ، اللہ نے آپ کو یہ فراست عطا فرمائی۔ ویسے تو کہتے ہیں نا کہ اپنی موت سے کوئی بشر آگاہ نہیں ہوتا، لیکن بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر جمعے والے دن منبر پہ بیٹھے، فحمد اللہ وثنا لے گئے، پھر انہوں نے حمد و ثنا کی، ثم ذکر رسول اللہ و ذکر ابا بکر، پھر انہوں نے اپنے دو محبوبوں رسول اللہ کا ذکر بھی کیا، حضرت ابو بکر کا ذکر بھی کیا، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا رأیت رؤیا لا رانا الا لحضور اجلی، فرمایا لوگوں مجھے ایک ایسی خواب آئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ رائے تو کانا دیکن نقرنی نقرتین، ایک مرغا آیا ہے، اس نے مجھے دو ٹھونگیں لگائی ہیں۔ وقصصت علی اسماء بنت عمیر امرات ابی بکر، میں نے حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت سیدہ اسماء کو یہ خواب سنایا ہے، تو اسماء نے یہ تعبیر بتائی ہے کہ یقتلک رجل من العجم، کہ ایک عجمی بندہ اے عمر آپ کو شہید کر ڈالے گا۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک دعا جو ہر نماز کے بعد ہوتی، اس میں دو چیزوں کا سوال ہوتا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ نمبر ایک، مولا عمر کو شہادت عطا فرما، اور نمبر دو، عمر کو یہ شہادت نبی کے مدینے میں عطا فرما۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اس شہادت کے حوالے سے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضور اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یہ دونوں یار ایک پہاڑی پر ہیں، اور حضرت عمر کو بلا رہے ہیں۔ آپ جاگے تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، مات واللہ امیر المومنین۔ حضرت موسیٰ شریف موجود نہیں تھے، قسم آپ نے قسم اٹھائی، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم حضرت امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہوا کچھ یوں کہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو حضرت عمر جگانے کے لیے آئے، آوازیں دیتے ہوئے جا رہے ہیں، اٹھو لوگو نماز کا وقت ہو گیا۔ یار یہ صحابہ کا کیا ادا ہے، حضرت علی بھی نماز کے لیے اعلان کرتے ہوئے آئے، سبحان اللہ کی آواز ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ حافظ
حافظ بھی لکھتے گئے کہ ایک مجوسی، اور علامہ طبری لکھتے ہیں کہ ایک نصرانی، ایک نام ہے ابو لولو فیرود، اس کا یہ نام ہے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام ہے۔ جنگ نہاوند میں اسے قیدی بنا کر لایا گیا، یہ اپنے علاقے کا بڑا امیر و کبیر بندہ تھا، وہ اپنی ذلت کو برداشت نہ کر سکا۔ جب یہ غلام بن کے مدینے میں آیا تو اسے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو اسلام کی مضبوط قوت ہے اصل میں اس کے پیچھے عمر کی طاقت ہے۔ چنانچہ ابو لولو فیرود اس نے ایک منصوبہ بنایا، فجر کی نماز کے وقت اس نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب پر خنجر سے وار کیا۔ حضرت عمر بن خطاب آپ نماز پڑھانے کے لیے جب مصلی پہ کھڑے ہوئے، یہ پیچھے صف میں کھڑا ہے، یہ ابو لولو فیرود خنجر لے کے آگے بڑھا، حضرت عمر پہ حملہ کیا، حضرت عمر زخمی ہو کر گر پڑے۔ چنانچہ صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، یہ حملہ کرتے ہوئے لوگوں پہ انہیں زخمی کرتا گیا، 6 صحابہ کو مزید شہید کر دیا۔ چنانچہ جب اسے پکڑا گیا، حضرت عمر زخمی ہو کر میں اپنے نبی کے محراب میں گرے، زخمی ہو کر محراب میں گرے۔ اس نے 3 وار کیے تھے حضرت سیدنا عمر پہ، جس سے ان کے پیٹ کے اندر شدید زخم ہو گئے۔ اتنے میں لوگوں نے اس پہ کپڑا ڈال کر اسے دبوچا، اس نے خودکشی کر لی۔ دوستو یہ پہلی خودکشی ہے، یہ پہلا خودکش حملہ ہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے مسلمان خودکشی کے موجد ہیں، نہ پترو نہ، اصل میں خودکشیاں تم نے شروع کی ہیں۔ یہ خودکش حملے ان عیسائیوں اور ان مجوسیوں کی پیداوار ہیں، اور ان خودکش حملوں میں ذرا دیکھیے مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ حضرت علی اسی طرح کے خودکش حملے میں شہید ہوئے، حضرت عمر اسی طرح کے خودکش حملے میں شہید ہوئے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب زخمی ہوئے۔ اب ذرا دیکھنا، بندے کو شدید زخم لگے ہوں، خون میں بھیگا ہوا ہو تو اپنا ہوش تو کوئی نہیں رہتا، لیکن اس موقع پر بھی اپنا مصلی یاد ہے، اپنا منصب یاد ہے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں عمر کو چھوڑو، نماز پوری کرو۔ مہربانی کریں گے سبحان اللہ کی آواز ہے؟ عمر کو چھوڑو، نماز پوری کرو۔ اور خود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انتہائی مختصر نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ عصر اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر، یہ انہوں نے تلاوت کی اور نماز مکمل ہو گئی۔ توجہ ہے، نماز کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گئی۔ قاتل مارا گیا، حضرت عمر شدید زخمی، آپ کو اٹھا کر بستر پہ لٹایا گیا، گھر لایا گیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا مجھے کچھ پلایا جائے، تو آپ کو مشروب پیش کیا گیا، تو وہ مشروب واپس آپ کے اس زخم سے باہر نکلا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اتنے شدید زخمی ہیں کہ اس خنجر نے آپ کے معدے کو کاٹ ڈالا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ابھی دوسری اپنی جو ذمہ داری تھی اس کو آپ نے پورا کیا۔ آپ نے فرمایا 6 لوگوں کو آپ نے ذمہ دار، جو جلیل القدر میرے نبی پاک کے صحابہ تھے چند، جن میں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، ان لوگوں کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی، اور آپ نے فرمایا لوگوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ جب دنیا سے گئے تو ان سے راضی تھے، لہذا ان کی مشاورت سے ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ اپنا جو بیٹا تھا عبداللہ بن عمر، فرمایا میرے بیٹے کو نہیں بنانا، وہ صحابی نہیں ہے، صحابی ہیں، اپنا بیٹا کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن حضرت عمر یہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کہے کہ عمر بادشاہی کر کے گیا ہے، کہ عمر کے بعد اس کا بیٹا حاکم بن گیا۔ آپ نے پہلی بات یہ کی، فرمایا میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مشاورت میں رکھ لینا، لیکن وہ خلافت کے معاملے میں وہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد
اس کمیٹی کی متفقہ رائے کے مطابق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا۔ اب ایک دردناک واقعہ ہے جو ہم آپ کو سناتے ہیں کہ دوستان گرامی، امیر المومنین حضرت عمر بستر پہ لیٹے گئے، حضرت عمر کی عیادت کے لیے دروازے پہ دستک ہوئی، ذرا دیکھو دیکھو کون آیا۔ حضرت عمر نے مڑ کے دیکھا، حضرت علی اپنے ساتھ امام حسن مجتبی کو لے کر حضرت عمر کے گھر میں موجود تھے۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ حضرت علی اور حضرت امام حسن مجتبی حضرت سیدنا عمر کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے مولا علی کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ حضرت علی قریب آئے، اپنا ہاتھ حضرت عمر کے سر پہ رکھا، ویروں کی طرح دلاسا دیا، فرمایا او عمر رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب جسے میرے نبی نے کتنی کتنی بار جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، خوف خدا کا کیا عالم ہے؟ لوگوں ذرا غور کرو، حضرت سیدنا عمر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں علی عمر اپنی عاقبت کے انجام سے ڈر رہا ہے۔ توجہ ہے، عمر کو پتا نہیں کہ اس کی عاقبت کیا ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دلاسا دیا، فرمایا عمر پیارے خوش ہو جاؤ، میں تمہیں اپنے کانوں سے سنا ہوا نبی کا فرمان سنانے لگا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدا قبول اہل الجنہ، کہ ابو بکر اور عمر جو بوڑھے لوگ جنت میں جائیں گے ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ ویسے جنت میں تو سارے جوان ہو کے جائیں گے، لیکن دنیا میں جو بڑھاپے میں جن کا انتقال ہوا تو ان کے سردار کون ہوں گے؟ اور جو جوان دنیا سے جائیں گے جوانی کے عالم میں، ان کے سردار کون ہوں گے؟ حسن اور حسین ہوں گے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھڑی یہ حدیث سنی، فرمایا علی تم تو عمر کو جنت کی گواہی دے رہے ہو، جنت کی بشارت دے رہے ہو، میرے جنتی ہونے کی خبر دے رہے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا جی امیر المومنین، اللہ کی قسم علی نے اپنے کانوں سے یہ سنائے۔ حضرت عمر تڑپ گئے، اس شدت مرض میں بھی اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا حسن تو بھی گواہ ہو جا، تیرے بابا نے یہ حدیث سنائی ہے کہ عمر جنتی ہے۔ حسن آپ بھی گواہ ہو جائیں کہ آپ کے بابا نے یہ خبر سنائی ہے، یہ حدیث سنائی ہے کہ عمر کون ہے؟ جنتی ہے۔ برادران اسلام طبقات کبریٰ میں یہ حدیث موجود، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے، سبحان اللہ کی آواز آ جائے، ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی سرور کون و مکان کی ایک حدیث مولا علی نے سنائی، فرمایا امیر المومنین میں نے ایک اور روایت بھی سنی ہے، بول علی کیا سنا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین میں نے رسول اللہ سے سنا تھا، حضور نے فرمایا تھا عمر سراج اہل الجنہ، اے عمر جنتیوں کے چراغ کی مانند ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ اس حدیث کے حوالے سے موجود ہے کہ حضرت عمر نے جس گھڑی یہ سنا، فرمایا ابن عمر عبداللہ از کی بابا جان آپ کا بیٹا عبداللہ حاضر ہے، حکم دیجئے۔ فرمایا جاؤ اندر سے قلم دمات لے کے آؤ۔ بابا یہ کون سا مرض ہے، کیا لکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا لکھنا نہیں چاہتا، لکھوانا چاہتا ہوں۔ لائی گئی قلم اور دمات، فرمایا علی جو حدیث سنائی ہے عمر کو لکھ کے دے دیجئے۔ جو حدیث سنائی ہے عمر کو لکھ کے دے دیجیے۔ حضرت علی نے جب یہ حدیث کاغذ پہ لکھ کے حضرت عمر کے حوالے کی، فرمایا میرے بیٹے قریب ہوئے، فرمایا جب میں مروں، اس جو تحریر تھی نا
اس تحریر کو یوں اپنے سینے سے لگایا. پھر فرمایا بیٹے جب عمر شہید ہو جائے اسے تم کفن دو تو دفن کرنے سے پہلے یہ تحریر یوں ہی میرے سینے پہ رکھ کے اوپر سے کفن کی لڑیاں باندھ رہی ہیں. عرض کی بابا یہ کیوں قبر میں رکھوا رہے ہو؟ فرمایا تاکہ اللہ مجھ سے پوچھے عمر بول کیا لے کے آیا ہے تو میں عرض کر دوں ربا یہ علی کی تحریر عمر کے پاس ہے کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے. جب میں مروں تو رکھنا قبر میں نوشتیے جب میں مروں تو رکھنا بولو جب میں مروں تو رکھنا قبر میں نوشتیے جب میں مروں تو رکھنا قبر میں نوشتیے تحریر ہے علی کی تحریر ہے علی کی دلیل بہشت تحریر ہے علی کی تحریر آواز آئے تحریر ہے علی کی تحریر ہے علی کی دلیل بہشت حضرت سیدنا عمر بن خطاب ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. اللہ اللہ آج نبی کا خلیفہ میرے نبی کا سسر میرے نبی پاک کا پیارا میرے نبی پاک کی اس چھوڑی ہوئی سلطنت کا خلیفہ ثانی آج شہید ہو گیا ہے. مکہ مدینہ منورہ میں ایک کوہرام بتائے. آج خود سوچو لوگو اگر کسی کا پیر فوت ہو جاتا ہے آپ کا کوئی امام آپ کا کوئی پسندیدہ عالم فوت ہوتا ہے آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے. یہاں تو معاملہ امیر المومنین نائب مصطفیٰ کا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کچھ وصیتیں فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں غسل دیا. حضرت عمر نے یہ وصیت کی ہوئی تھی کہ صہیب رومی میرا جنازہ پڑھائے. بھائی توجہ ہے نہ حضرت علی نہ حضرت عثمان. حالانکہ بھائی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے بابا جی آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے اسی کمیٹی میں سے کسی کا نام لے لیں. رسول اللہ کا ویر حضرت علی موجود ہیں ان کی وصیت کر دیں. اور یاد رکھو ہر ایک بزرگ کی ایک اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. کہیں عشق غالب ہوتا ہے فیصلے کرنے میں کہیں کوئی حکمت غالب ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی وصیت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ وقت وصال آیا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا یہ کپڑے اتارنے ہیں پھر ان کو دھونا ہے پھر جب وہ خشک ہو جائیں مجھے انہی میں کفن دینا ہے. حضرت سید عائشہ نے عرض کی بابا جان اتنے تو ہمارے پاس آپ کی اولاد کے پاس پیسے ہیں کہ آپ کو اچھا کفن دے سکیں. فرمایا نہیں وہ جو زندہ ہے نا پیچھے وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ جو نیا کپڑا ہے وہ لیں. حضرت امام ابن حجر فتح الباری کے اندر اس کی ریزن لکھتے ہیں کہ یار امیر المومنین ہیں انہوں نے نبی سے حدیثیں سنی ہوئی ہیں کہ حضور نے یہ تربیت کی ہوئی ہے کہ میت کو اچھا کفن دو نیا کفن دو. تو خود نیا کفن کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی میرے اسی جوڑے کو اچھا کہتے بھی کہ میرے انہی کپڑوں میں مجھے دفنانا. خود نصیحت کر رہے ہیں. کون وصیت کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر. راز تب یہاں ہوا. ابن حجر فرماتے ہیں جب تحقیق کی گئی کہ وجہ کیا تھی تو حضرت ابو بکر کے گھر والوں نے بتایا. فرمایا کہ یہ جو جوڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا یہ وہ جوڑا تھا جو حضور نے انہیں بلا کر تحفہ دیا تھا. ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بندہ اپنے کپڑے زندگی میں اتار کے کہ چلو جی اس میں مجھے کفن دینا. کہا نہیں جب میں مروں تو اتاروں. گویا یہ تمنا ہے کہ جب دنیا سے جاؤں تو یار کے جوڑے میں لیتا ہوں. ان محبتوں کی انتہا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے. پتہ ہے کیوں؟ آپ کے اس ایک فیصلے نے اقوام عالم کی آنکھوں کو کھول دیا کہ حضرت عمر نے یہاں جاتے جاتے بھی اسلام کی وہ خدمت کی کہ اسلام ذات پات ملک قبیلہ قوم
علاقے ان کے پیچھے نہیں پڑتا، وگرنہ روم کہاں اور مدینہ کہاں، نہ یہ صحابی عربی ہیں نہ یہ حجازی ہیں، عربی بھی نہیں آتی ہے، روم کے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ فیصلہ کر کے، یہ نصیحت کر کے بتا دیا، ہم ملک اور قوم نہیں دیکھتے، ہم حضور کے رشتوں کا لحاظ ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے۔ ایک اور واقعہ عرض کر دوں، ہم میں سے ہر بندے کو ہوتا ہے نا زندگی میں کہ یار میری قبر کہاں بنے، سوچتا تو ہے بندہ، سوچتا ہے بندہ یار میری قبر کہاں ہونی چاہیے، میرا جنازہ کون پڑھائے، یہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے ابھی زندہ تھے، زخمی تھے، کہ حضرت سید عائشہ کی طرف پیغام بھیجا، فرمایا ام المومنین عمر آپ سے ایک بھیک مانگ رہا ہے، آپ سے ایک سوال کر رہا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اپنے دونوں یاروں کے ساتھ تیسری قبر میری بن جائے۔ توجہ ہے، کیا ہو جائے، میری قبر میں، میری قبر اس جگہ بنے آپ کے حجرے میں۔ ما کان منی ام الی من ذلک المسجد، اے ام المومنین، اس سانسیں جو عمر لے رہا ہے اس کے سوا عمر کی کوئی تمنا اور خواہش نہیں ہے کہ عمر کو وہ ٹکڑے زمین مل جائے کہ جہاں اس کے دو یاروں کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ مجھے آپ کا حجرہ مجھے درکار ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر مجھے دفن کے لیے جگہ ملے۔ حضرت عائشہ رو پڑی۔ سید عائشہ نے فرمایا جاؤ جا کر حضرت عمر کو پیغام دو، عمر یہ عائشہ نے اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر نامدار اور اپنے بابا جان کے ساتھ تیسری قبر میری بنے، لیکن عمر آپ میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ حقدار ہو کہ اپنے دونوں یاروں کے ساتھ تیسرا تمہارا مزار بن جائے۔ حضرت عمر کی قبر مبارکہ ام المومنین کے حجرے میں کھودی گئی۔ اب ترتیب یہ ہے کہ فرنٹ پہ حضور ہیں، اس سے پیچھے حضرت ابو بکر ہیں، اس سے پیچھے حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی، اب جنازہ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ ادھر حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جنازہ پڑھایا، ادھر میت رکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی کو کہنے والوں نے سنا، حضرت علی فرماتے ہیں ما احد القلاغ بسیفتہ احب الی من هذا المسجى بینکم، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم علی اس سے زیادہ کوئی بات پسند نہیں کرتا کہ وہ اس چادر میں لپٹے ہوئے بندے کے اعمال لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے۔ اللہ کی قسم اس سے زیادہ کوئی بندہ پسند نہیں کرے گا کہ اس چادر میں لپٹے ہوئے بندے کے اعمال لے کر وہ اللہ کے دربار میں چلا جائے۔ فرماتے ہیں مجھے روئے زمین پر اس چادر اوڑے ہوئے بندے سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں کہ جس کے نامہ اعمال کے ساتھ میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ طبقات ابن سعد کے اندر روایت موجود ہے۔ پھر حضرت عمر کا جنازہ ہوا تو حضرت عمر کے جنازے پہ مشکات میں حدیث موجود ہے، حضرت علی نے دعا کی۔ وہ گل سنو، ہے گلاں کر کے حضرت عمر نے پھر حضرت علی نے پھر حضرت عمر کی شانیں بیان کی، پھر ان کے لیے دعا کی، تو جنازے تو بعد یہی دعا ہے نا، سبحان اللہ کی آواز تو آ جائے۔ لہذا آپ کو اگر کوئی بہت تنگ کرے اور کہ جی کہ جنازے کے بعد دعا کا ثبوت، آپ کو حضرت عمر کے جنازے کی دعا حضرت علی نے کروائی ہے، اور وہ بھی جنازہ پڑھانے کے، بولو حضرت عمر کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد۔ بس اب دیکھتے ہیں کہ اس جنتی بندے کو اللہ کے رسول کی قربت میں اللہ نے کیسی راہ عطا کی۔ آخری میرے جملے ان کو دل کے کانوں سے سننا ہے اور دل میں عمر پاک کا پیار لے کے آپ نے جانا ہے۔ ایران کا فاتح، خراسان کا فاتح، اناطولیہ کا فاتح، یروشلم کا فاتح، جمہوریہ مصر کا فاتح، لیبیا کا فاتح، شام کا فاتح، بحرین کا فاتح، یمن کا فاتح، اتنے ملکوں کا فاتح عمر بن خطاب آج دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔
ان کا وصال ہو گیا۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ہشام بن عمرو سے روایت ہے کہ ولید توجہ ہے، ولید کے زمانے میں تقریباً حضرت عمر کی شہادت کے کوئی 60 سال کے بعد، یہ حکمران ہے ولید، اس کے زمانے میں توسیع ہونے لگی مسجد نبوی کی، تو جب کھدائی کی گئی تو دیوار گر گئی، یہ جو حجرہ تھا سیدہ پاک کا، تو اس کی دیوار گری اور مٹی بھی نیچے گری، چونکہ کھدائی ذرا گہری کی گئی تھی۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اچانک دیوار گری تو اندر سے ایک پیر ظاہر ہو گیا، کوئی انسانی قدم ظاہر ہوا، لوگ ڈر گئے، کہنے لگے یہ رسول اللہ کا پاؤں مبارک ظاہر ہو گیا ہے۔ چنانچہ پورے مدینے کے اندر ہلچل مچ گئی کہ اللہ کے نبی سرور کون و مکان کا قدم مبارک ظاہر ہو گیا ہے۔ ادھر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پتہ چلا، وہ دوڑے دوڑے آئے، جب قدم کو دیکھا صحابہ کہتے ہیں ہم ہاتھ لگاتے تھے یوں لگتا تھا ابھی تازہ تازہ بندہ یہاں آیا ہے۔ ادھر حضرت سیدنا توجہ رکھیے عروہ بن زبیر نے آ کر جب پاؤں پہ نظر ڈالی کہنے لگے اور یہ نبی پاک کا پاؤں نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ عمر بن خطاب کا پاؤں ہے۔ کتنے عرصے کے بعد ایکڑی جائیے روایت بخاری شریف، 60 سال کے بعد رسول اللہ کے یار حضرت عمر کا پاؤں مبارک بھی متغیر انج لایا نا جی جیندیاں دا نشان، جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے۔ شہدائے احد کی جس وقت مزارات کو منتقل کیا گیا ادھر بھی روایتیں موجود ہیں کہ ان کے جسموں سے خون جاری تھا۔ یہ جیلم کا وہ جو مرزا پلیت ہے اور اس کی فکر کے وہ لوگ اور وہ گندے مماتی ٹولہ کہ جو کہتے ہیں کہ نبی مر کے قبر میں مٹی میں مل گیا، لعنت اللہ علیہ شرکم ذلیلو، نبی تو نبی ہے، نبی کے بارے میں تو حضور نے فرمایا اللہ نے نبیوں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے مٹی پر کہ ان کو جسموں کو نقصان پہنچائے۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، اور تو نبی کی بات کرتا ہے، یہاں تو غلام نبی کے جسم زندہ ہے، غلام نبی کے جسم صحیح سلامت ہیں، اور وہ بھی کتنے سال کے بعد؟ پوچھیں بولو۔ ہم سے کوئی پوچھے یہ تم کیوں کیا کہتے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ زمین میری نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ یہ بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان یزیدوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا، جو معاذ اللہ نبیوں کے جسم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ استغفر اللہ معاذ اللہ ان کا جسم یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہمارا قطعی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر حضور کی امتی کا جسم اللہ سلامت رکھتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ رب کی منشا اور مرضی ہے۔ جیسے ہمیں کسی کی عاقبت کے انجام کا علم نہیں، جیسے ہمیں اس کی قبر کے احوال کے پروٹوکول کا بھی علم نہیں، لیکن یہ عقیدہ ہے ہمارا ایسے بندے حضور کی امت میں ضرور ہیں کہ جن کے جسموں کا حیا کرتی ہے مٹی، ضرور ہیں ایسے لوگ، اور ہمارے پاس ایسے 20 دلائل موجود ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو ایک دیکھی ہوگی مانسیرا میں 100 سال کے بعد، کتنا وہ بننا جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں قبرستان جو ہے نا، وہ بارش کی وجہ سے وہ سلپنگ ہوئی تو اندر سے لاش نکلی، یعنی اس علاقے کے بڑے کہتے تھے 100 سال پہلے یہاں قبرستان ہوا کرتا تھا۔ ایسے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بالکل تر و تازہ جسم۔ کیسا جسم؟ اسی طرح ایک اور علاقے کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جس وقت سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں مجاہدین آئے تھے جنگ کرنے، اس زمانے کا ایک قبرستان ہے مجاہدوں کا، ادھر سے اسی طرح سے لاشیں نکلی صحیح سلامت۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ جسے چاہے یہ پروٹوکول اور عزت عطا کرتا ہے۔ قربان حضرت عمر کی عظمت و شان پر، حضرت عمر کی شہادت ہوئی، ہم اس پر رنجیدہ ہیں، لیکن صبح قیامت ہے بھائی ہماری زندگی پتہ نہیں کتنی رہتی ہے، ہم دل میں حضور کے عشق کا داغ بھی لے کے جائیں گے۔ یہ وہ والا داغ نہیں گندا داغ، اے وہ سڑن والا داغ ہے، یہ وہ داغ ہے جو عاشقوں کے دلوں پہ، وہ جو کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لحد میں عشق
رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ انشاءاللہ ہم اپنی قبروں میں ان حضور کے پیاروں کی محبت کے داغ بلکہ چراغ لے کے انشاءاللہ اتریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد